بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ۔ ایک شخص مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہا ہے، ساتھ والے کو بات سمجھا رہے ہیں، مدینہ جا رہے ہو، وہاں مسجد نبی بھی ہے، حضور پاک کی قبر بھی ہے، جب آپ مدینہ جاؤ نا تو قبر کی زیارت کی نیت نہ کرنا یہ شرک ہے، مسجد نبی کی زیارت کی نیت کرنا یہ ٹھیک ہے۔ یہ مسئلہ سمجھا رہا تھا، مولانا امین القاری فرماتے میں پچھلی سیٹ پر تھا، میں نے کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو مدینہ جا رہا ہے تو حضور کے روزے کی نیت سے سفر کرنا، قبر کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کو بہت غصہ چڑھا، جی میں جھوٹ کیسے بول رہا ہوں؟ کل فرمانے لگے آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہا جی پنجاب سے۔ پنجاب کے کون سے ضلع سے؟ فلاں ضلع سے۔ فرمایا یہاں کیوں آئے ہو؟ کہا جی عمرہ کرنے کے لیے۔ فرمایا عمرہ کیوں کیا ہے؟ کہا جی ثواب ملتا ہے۔ کہا تم اپنے محلے کی مسجد میں باجماعت نماز پڑھتے، ثواب تو وہاں بھی ملتا ہے، یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو نے اتنے پیسے خرچ کیے۔ وہ کہتے حضرت عجیب بات ہے، آپ اتنی بات بھی نہیں سمجھتے، محلے کی مسجد میں باجماعت نماز پڑھوں تو ایک نماز پر 27 کا ثواب ملتا ہے، اور جب مکہ میں نماز پڑھوں گا تو ایک نماز پر بولو 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے، میں نے اس لیے پیسے خرچ کیے۔ فرمایا چلو مکہ میں نماز پڑھے تو ایک پر 1,00,000 کا ہے، اور جب مدینہ میں پڑھے گا تو پھر ایک نماز پر 50,000 کا، تو آپ کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، 1,000 کا ثواب ملتا ہے، وہ صحیح ہے۔ میں کبھی کہتا ہوں کہ ہم قیامت کو اللہ سے دعا کریں گے یا اللہ ضعیف حدیث والا اجر ہم تبلیغیوں کو دے دے، صحیح والا اجر ان کو دے دے، صحیح والا آپ لے لو، ضعیف والا ہم لے لیں۔ یہ کوئی لڑائی کی بات تو نہیں ہے نا بھائی، جو حدیث آپ کے ٹھیک ہے اس کا اجر آپ کو مل جائے، جو ہمارے ٹھیک ہے وہ ہمیں مل جائے، 50 والا ہمیں اجر مل جائے، اس محرت کی بات کیا ہے؟ حضرت فرمانے لگے، وہ کہنے لگا جی مسجد نبی میں نماز پڑھیں تو ایک نماز پر 1,000 کا اجر ہے۔ مولانا فرمانے لگے مجھے نہیں بات سمجھ آئی، مجھے بات نہیں سمجھ آ رہی، بھئی تو پنجاب کے فلاں شہر سے یہاں اس لیے آیا اور پیسہ خرچ کیا کہ ثواب زیادہ ملتا ہے، تو وہاں سے پیسہ خرچ کر کے آیا کہ یہاں ثواب زیادہ ملتا ہے، اب تو پیسہ خرچ کر کے مدینہ جا رہے جہاں ثواب تھوڑا ملتا ہے۔ تو جب ثواب زیادہ لینا تھا تو پھر تو مدینہ نہیں جانا چاہیے تھا نا، پھر تو مکہ ہی رہتا۔ اب اس کو جواب نہیں آیا، پھنس گیا۔ یہ لوگ خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کا سبب بن کے اپنی آخرت کو برباد کرنے کا سامان کرنے والے لوگ ہیں۔ کہا ایک شخص مکہ جا رہا تھا، دوسرے کو بتا رہا ہے کہ قبر کی زیارت کی نیت کر کے مکہ کی طرف نہ جانا، تو پیچھے کوئی مقلد بیٹھا تھا، اس نے کہا نہیں جانا۔ اس پر گمن نے جو بات کہی تو یہ بات درست نہیں ہے، قبر کی زیارت کی نیت کر کے نہیں جانا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، 3 مسجدوں کے علاوہ کسی بھی جگہ کی طرف تبرک کی نیت سے سفر نہ کیا جائے، اور وہ 3 مسجدیں جن کی طرف آپ ثواب اور تبرک کی نیت سے سفر کر سکتے ہیں، مسجد حرام ہے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور بیت المقدس مسجد اقصی ہے۔ موطا امام مالک اور سنن نسائی میں 1430، اور یہ روایت صحیح ہے۔ اسی طرح مسند امام احمد ابن حنبل اور امام ابن حبان نے بھی اس روایت کو صحیح کہا ہے، صحیح ابن حبان وغیرہ میں۔ تو کیا فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی بھی جگہ کی طرف سفر نہ کیا جائے، یعنی تبرک وغیرہ کی نیت سے۔ تو قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نیت نہیں کرنا ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت۔ اب جب آپ مسجد نبوی میں پہنچ گئے ہیں تو ساتھ میں قبر رسول بھی ہے، وہاں آپ جائیں سلام پڑھیں، اور دوسرا سلام پڑھنے کے لیے نبی علیہ السلام کی قبر کو میلہ گاہ بھی نہیں بنانا،
جیسا کہ آپ نے منع کیا میری قبر کو میلہ گاہ مت بنانا، سنن نسائی، بلکہ آپ نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغنی من امت السلام، میری امت کے سلام کو پہنچانے کے لیے زمین میں فرشتے گھومتے پھرتے رہتے ہیں، تو مجھے میری امت کا سلام پہنچاتے ہیں۔ اب اس پر جو گھمن گیر لگایا ہے، ٹھیر ٹھیر کیا ہے، تو یہ سراسر غلط ہے۔ باقی کہا کہ ہمیں ضعیف حدیث پر ثواب دیا جائے۔ اب پارلیمانی آداب بیچ میں آ گئے ہیں۔ جب ایک حدیث ہے ہی ضعیف اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ضعیف ہے، لیکن تقلید کے مارے اس پر آپ نے بات کرنی ہے اور عمل کرنا ہے، تو ضعیف حدیث پر آپ کو ثواب نہیں ملنے والا۔ کیوں کہ آپ مقلد اندھے ہو کر اس پر عمل کر رہے ہو۔ حالانکہ اگر جس کا تعلق علم سے ہے تو اہل علم جانتا ہے 50,000 نمازوں کا ثواب مسجد نبوی میں، یہ ضعیف ہے روایت۔ صحیح یہی ہے کہ 1000 نماز کا ثواب ملے گا، اور یہی ان لوگوں کا حال ہے۔ کبھی یہ کسی کی قبر کی زیارت کر کے نیت کر کے سفر کر رہے ہیں، تو کبھی کہیں پہ نیت کر کے جا رہے ہیں۔ باقی مدینے مکہ میں 1 لاکھ کا ثواب تھا تو تھا، بالکل ہے، اور مدینے میں اپنا ہے، تو بندہ وہ 1000 والی سعادت بھی لے لے اور 1 لاکھ والی بھی سعادت بھی لے لے۔ گمن بات کو سوائے پھیر ہیر ٹھیر کے اور کچھ نہیں کرتا۔ ہم کرتے ہیں گمن کی دعوت، یا دعوت کرنے والا کوئی گمن کی دعوت کرے، سامنے قورمہ بھی رکھ دے، مچھلی بھی رکھ دے، حلوہ اور بریانی بھی رکھ دے، کیا گمن صرف قورمہ کھائے گا، صرف مچھلی کھائے گا کہ حلوہ نہیں کھائے گا؟ حلوہ بھی کھائے گا نا۔ جب آپ کے دسترخوان پر بے شمار چیزیں موجود ہیں، آپ جہاں قورمہ کھائیں گے، جہاں مچھلی کھائیں گے، وہاں کھیر بھی کھا لیں گے اور اپنا جو ہے وہ حلوہ بھی کھا لیں گے۔ چلو کہ دسترخوان تو لگا ہی لگا ہے، حلوہ بھی تھوڑا سا منہ بھی میٹھا کر لیں۔ 1 لاکھ نماز کا ثواب آپ کو فی نماز پر مکہ میں مل گیا۔ اب دسترخوان بچھا ہے، آپ ہزاروں لاکھوں میل دور سے یہاں اتنے قریب آ گئے ہیں مدینۃ المنورہ کے، تو چلو لگے ہاتھوں جو ہے وہ یہ سعادت بھی ہم حاصل کرتے جائیں، لگے ہاتھوں ہم یہ سعادت بھی حاصل کر لیں کہ جہاں 1 لاکھ کے ثواب کو کما لیا، وہیں 1000 والا ثواب بھی ہم کماتے جائیں۔ تو یہ تو عام سادہ سی بات ہے۔ اور یہ مولوی نہ حلوہ چھوڑے گا نہ کھیر چھوڑے گا، وہاں بھی چمچی مارے گا، اس کو بھی کھائے گا۔ کیوں؟ دسترخوان قریب میں ہے۔ آپ کتنی دور سے ہندوستان، پاکستان، انڈونیشیا، بنگلہ دیش سے آئے ہیں اور مدینہ آپ کے قریب ہے، تو چلو وہاں بھی 1000 کا بھی ثواب کما لیں۔ باقی کوئی قبروں کی طرف نیت کر کے سفر نہیں کرنا، نہ حضرات صحابہ نے کیا۔ ہر دور میں ہر حال میں حق بات کریں گے، ہم عظمت اصحاب کی ہی بات کریں گے۔ باطل ہو کسی روپ میں، باطل ہو کسی روپ میں ہم مات کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ باطل ہو کسی روپ میں ہم مات کریں گے، ہم عظمت اصحاب کی ہی بات کریں گے۔